أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے اعتکاف کی فضائل و برکات۔ اعتکاف ماہ رمضان مبارک کی خصوصی عبادت ہے اور اس پر بے شمار برکتیں ہیں۔ اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ اعتکاف ان محبوب عبادات میں سے ہے جن سے اللہ تعالیٰ بہت جلد راضی ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی عبادت کہ اس کے اندر اپنے مالک کو راضی کرنا چاہیں تو بہت جلد یہ کام ہو جاتا ہے کہ یہ انسان یہ عبادت اس وقت کرتا ہے ساری دنیا کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اور اسی طرح اپنے کاروبار کو چھوڑ کر صرف اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اس کے گھر میں آ کر یہ اعتکاف کرتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ گویا کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض گزار ہوتا ہے، مولا کریم میں نے تیرے ہاں ڈیرے لگا لیے ہیں، جب تک تو میرے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا میں تیرے در سے نہیں جاؤں گا۔ اس طرح وہ دھرنا دے کر بیٹھتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے دن رات کوشش کرتا ہے۔ تو اس عبادت کے اندر اپنے رب کو، اپنے مالک کو، اپنے سہنے اللہ رب العزت کو راضی کرنا، یہ بہت بڑا اس کے اندر ایک فائدہ نصیب ہوتا ہے معتکف کو۔ اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت کے لیے یہ بات بھی بہت اہم ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی اس کو ترک نہیں فرمایا۔ 1 سال ترک کیا تو پھر اگلے سال آقا علیہ السلام نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں یہ اعتکاف ہے۔ 20 روزے سے لے کر جو 20واں روزہ ہے وہ مسجد میں افطار کرنا ہوتا ہے، تو گویا کہ 21 روزے کی وہ رات ہے، تو مغرب کی نماز مسجد کے اندر ادا کی جائے گی اور اس سے اس کی ابتدا ہوتی ہے جب تک عید الفطر کا چاند نظر نہیں آ جاتا، تو آخری 9 دن بنتے ہیں یا 10 دن بنتے ہیں، تو اس پہ آقا علیہ السلام نے پابندی فرمائی ہے۔ تو یہ بھی فضیلت کو بات واضح کر رہی ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس عبادت کو ترک نہیں فرمایا۔ اس پر اجر و ثواب ناظرین آپ سماعت فرمائیں گے، اس پر کتنی نیکیاں ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نوازتا ہے۔ اعتکاف ایسا عمل ہے کہ اس کا ثواب ہی نیکیاں ہیں۔ اس کے متعلق حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اعتکاف کرتا ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام زندگی نیکیاں کی ہیں، کوئی گناہ نہیں کیے، اس قدر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، 1 دن کا اعتکاف جو نفلی اعتکاف ہے اس پر کتنا اجر ہے؟ تو ماہ رمضان میں جو اعتکاف یہ تو 10 دنوں کا ہے یا 9 دنوں کا ہے، 1 دن اعتکاف کی آپ جو اجر و ثواب ہے وہ اگر سماعت فرمائیں تو اس پہ ہم جان سکیں گے کہ ماہ رمضان مبارک کا جو اعتکاف ہے اس کا کتنا اجر و ثواب ہوگا۔ اس پر بھی آپ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ کنز الاعمال میں حدیث مبارکہ ہے، اخلاص کے ساتھ 1 دن اعتکاف کرنے کا اجر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 1 دن کا اعتکاف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کی دیوار قائم کر دیتا ہے۔ ان خندقوں کا فاصلہ
زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ اس معتکف کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ ایک دن کا اعتکاف کرنے کا اجر ہے۔ تو ناظرین، اگر 10 دن کا ہم اعتکاف کریں تو کتنا اجر ہوگا، اس سے بخوبی اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کی فضیلت بیان فرماتے ہیں۔ امام بہقی نے اس کو روایت فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان مبارک میں 10 یوم اعتکاف کیا تو وہ ایسا ہے جس طرح اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کر لی۔ ناظرین، اس میں دیکھیں 2 حج 2 عمرے ادا کرنے کا اجر و ثواب، بہت بڑی فضیلت۔ تذکرۃ الواعظین میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں میں صدق و اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت درج فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائے گا۔ بہت بڑا اجر ناظرین آپ نے دیکھا اور حدیث مبارکہ کو سماعت کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے جو اعتکاف کرتے ہیں، نفلی اعتکاف یہ ہوتا ہے آپ مسجد میں آئے اور کچھ وقت کا اعتکاف کر لیا نویت السنت الاعتکاف کی نیت سے، تو یہ ہوتا ہے نفلی اعتکاف۔ اس پر کتنا اجر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص مسجد میں مغرب کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک اعتکاف کرتا ہے، نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کے سوا کوئی اور کلام نہ کرے، اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اپنے کرم سے اس اعتکاف کرنے والے کے لیے جنت میں محل تیار کر دیں۔ اللہ اکبر، اس قدر فضیلت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیش نظر 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 300 شہیدوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تذکرۃ الواعظین میں یہ حدیث سے مبارکہ ہے، گویا کہ آپ نے جان لیا اعتکاف 1 دن کا ہو یا 1 دن 1 رات کا ہو یا ماہ رمضان مبارک میں 9 دن 9 راتوں کا ہو یا 10 دن 10 راتوں کا ہو، اس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، بہت اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعتکاف کی سعادت نصیب فرمائے، صحیح معنوں میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔